ایمسکہ علی ہون، پھر وہ یہ سوچتا کہ اس ذلت و رسوائی کو برداشت کر کے وہ اس بیٹی کو زندہ رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو زندہ درگور کر اس کو مٹی میں دبا دے۔ یہ سوچ ہوتی اس شخص کی جس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ فرماتے ہیں ان کا فیصلہ بہت برا فیصلہ۔ جب وہ اس طرح کا فیصلہ کرتے کہ اب بیٹی کو زندہ درگور کرنا ہے تو ان کا فیصلہ بہت برا ہوتا تھا۔ امام بغوی نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جاہلیت کے دور میں جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی اور پھر وہ جب 6 سال کی ہو جاتی تو اس کے بارے میں اس کا باپ اپنی بیوی کو حکم دیتا کہ اس کو کپڑے پہناؤ، اچھے اور خوبصورت کپڑے پہناؤ کہ میں اس کو اس کے ننھیال سے یا اس کے دادا اور دادی سے ملوانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اس بچی کی ماں اس کو خوبصورت کپڑے پہناتی، اس کو سنوارتی، اس کو خوبصورت بناتی۔ پھر یہ باپ، یہ سنگ دل اور بدبخت باپ اپنی اس ننھی سی بیٹی کو، معصوم بچی کو لے کے جاتا۔ اس سے پہلے وہ ایک گڑھا کھود چکا ہوتا تھا، لے جا رہا ہے اپنی بیٹی، اپنی معصوم بچی کا ہاتھ پکڑ کے، اس طرح کہ یہ اس کو ننھیال میں چھوڑنے جا رہا ہے، لیکن اس گڑھے کے قریب جا کر اس معصوم سی بچی کو حکم دیتا کہ دیکھو اس گڑھے کے اندر کیا ہے۔ جب وہ اس گڑھے کے اندر دیکھتی تو یہ سنگ دل اور بدبخت باپ پیچھے سے اس کو دھکا دے دیتا، وہ گڑھے میں گر جاتی اور یہ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن اس زندہ درگور کی جانے والی بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا۔ اللہ رب العزت اس بدبخت باپ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرے گا، اللہ اس سے سوال کرنا بھی گوارا نہ کرے گا کہ اس نے ایک معصوم بچی کو زندہ درگور کیا، معصوم بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، اس زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے میں تجھے قتل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ سنگین جرم اس کا ارتکاب کیا جاتا تھا جاہلیت کے دور میں، اور آج بھی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آج بھی اس جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، آج بھی اس بدترین جرم کا ارتکاب کسی ایک اور شکل کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جب ماں باپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اتنے بچوں کے بعد مزید بچوں کی گنجائش نہیں، تو پھر اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو اسقاط حمل جیسے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ زندہ بچے کو، اس کے حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور بھلے لوگوں بتلاؤ قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ رب العزت کو؟ اگر اس زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال کیا جاتا ہے قیامت کے دن، اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، تو کیا آپ سے نہیں سوال کیا جا سکتا؟ اور یہ جو حمل ضائع کیا گیا، جس کو گرا دیا گیا، چاہے وہ کتنے ماہ کا کیوں نہ ہو، کیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جاہلیت کے دور میں یہ اس کا حال تھا۔ بیٹی کو باعث عار سمجھا جاتا، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، لیکن اسلام نے اس بیٹی کی پیدائش کو باعث خیر و برکت قرار دیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا دخلت انا وهو الجنة كهاتين، جس بندے نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے تک اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی تربیت کا اہتمام کیا، دخلت انا وهو الجنة كهاتين،
میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان بیٹیوں کی تربیت اور ان کی پرورش کے اہتمام کرنے کی فضیلت بیان فرمائی. اسلام نے یہ مقام و مرتبہ دیا اس عورت کو, اس بیٹی کو, جس کو پہلے باعث عار سمجھا جاتا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات فاحسن الیہن کن له سترا من النار, جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے, ابتلا کی جاتی ہے کسی انسان کی بیٹیوں کے ذریعے, فاحسن الیہن, پھر وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے, ان کی اچھی تربیت کرتا ہے, جوان ہونے تک ان کی پرورش کرتا رہتا ہے, جوان ہوتی ہے تو ان کے لیے صالح اور نیک خاوند کا بندوبست کر دیتے ہیں, شادی کر دیتے ہیں. فرمایا کن لہ سترا من النار, قیامت کے دن یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے سامنے پردہ بن جائیں. یہ اسلام نے مقام و مرتبہ دیا ان بیٹیوں کو, اسلام نے ان کی تکریم کی, اسلام نے ان کی تربیت اور ان کی پرورش کرنے کی فضیلت بیان فرمائی. تو کیا اس کے باوجود بھی اسلام کو مورد الزام کرایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے ظلم کیا عورت پر؟ اس کے باوجود بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جاہلیت کے دور میں ہوتا اس طرح تھا کہ ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا, اولاد اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی. اسلام آیا, اسلام نے کہا کہ آپ کے سب سے اچھے سلوک کی مستحق آپ کی ماں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا تمہاری ماں ہے. تیسری بار پھر یہی سوال کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں تمہارے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے. اس نے پھر یہی سوال کیا تو چوتھی مرتبہ نبی نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے. پہلے 3 مرتبہ ماں کا درجہ ذکر کیا, اور قرآن مجید میں آپ غور کریں, جہاں بھی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا, وہاں اللہ تعالیٰ نے ماں کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اس ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کہ جس نے اس کو یعنی اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور کمزوریاں اور مشقتیں برداشت کرتی رہی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا عَلَى كُرْهٍ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ماں کو اس بات کا مستحق قرار دیا کہ یہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق. اور اگر عورت بیوی ہو تو جاہلیت کے دور میں بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. جاہلیت کے دور میں بیوی پر ظلم کیا جاتا تھا, اس کو ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اسلام آیا, اسلام نے اس بیوی کو بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا. اگر یہ عورت بیٹی ہو تو اس کو باعث خیر و برکت قرار دیا. اگر یہ عورت ماں ہو تو اس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اور اگر یہ عورت بیوی ہو تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ اچھے انداز سے بود و باش کرو, اچھے انداز سے ان کے ساتھ زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس کی کسی خصلت کی بنا پر ناپسند کرتا ہو, لیکن حقیقت میں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا بہت قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو, لیکن ان یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر کثیر موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو حقیر نہ سمجھے, اس سے برا سلوک نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا
رضی منها خلقا آخر. اگر اس کو اس کی کوئی ایک خصلت کوئی ایک عادت بری لگتی ہوگی تو اس بیچاری کے اندر کوئی ایسی صفت بھی تو ہوگی تو جو اس کو اچھی لگتی ہوگی. تو جو صفت اس کو اچھی لگتی ہے یہ اس کو فوقیت دے, اس کو ترجیح دے اس صفت پر کہ جو اس کو اچھی نہیں لگتی, اور اس صفت کو فوقیت اور ترجیح دیتے ہوئے یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے, اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے. عاشروہن بالمعروف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہوتا ہے, اپنی گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے, وہ تم میں سب سے اچھا ہے, وہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے. اور اللہ رب العزت نے ان بیویوں کے حقوق بیان فرمائے قرآن مجید کے اندر, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جس طرح تمہارے حقوق ہیں ان پر اسی طرح ان کے حقوق ہیں تمہارے اوپر. مردوں کے حقوق ہیں تو عورتوں کے بھی حقوق ذکر کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ ان عورتوں کے مقام و مرتبہ کو بلند کرنے کے لیے, ان کی تکریم کے لیے یہ حقوق بیان کیے کہ عورت اگر بیوی ہو تو اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, اس کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اچھے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ بود و باش رکھنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء. وہ لوگ جو آج اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان عورتوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے کہ اسلام نے خواتین کو کچھ نہیں دیا, خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا ہے, وہ یہ سنیں اور اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس سے پہلے بھی